اچھا مفتی صاحب، اس کا کنسائز ذرا میں پریسائز جواب دے دیجیے گا. حکومت کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیرسٹر ظفر صاحب ہیں، وکیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ان کو سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاید ایک شہری کی حیثیت سے اور ایک متاثرہ فریق کی حیثیت سے شاید حکومت کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے، حل ڈھونڈنے چاہیے اس کے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو ہم نے اگر کہا، جیسے فرض کیا ہمیں کسی نے وعدہ کیا کہ جی آپ یہ کریں تو میں یہ کروں گا، اگر وہ کر لیا تو پھر تو مشکل ہے نا جی، آپ کو واپس نہیں جانا ہے. میری تو درخواست یہی ہوگی کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ریویو کرنا چاہیے. نئے سینیٹر عابد شیر علی صاحب، ویسے تو وہ الیکشن نیشنل اسمبلی سے لڑ کے آتے ہیں، اب سینیٹر ہیں فیصل آباد سے، وہ کیا فرما رہے سنیے. جہاں تک بات نیٹ میٹرنگ کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. پبلک میں بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. آپ اس کو پالیسی کو ٹھیک کر لیتے، کوئی پرائس نیگوشیٹ کر لیتے، کوئی اس کی جو کاسٹ تھی اس کو نیچے، آپ نے اس کو نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے پورا بوجھ ایک مرتبہ لوگوں نے ہر گھر میں ہر آفس میں، یا تو پہلے آپ پالیسی نہ بناتے، سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے تھی. پارلیمان بیٹھی ہے، تمام الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ظاہر ہے ان کے لیے بھی سب شانی کا باعث بنے گا. حلقوں میں، عوام میں، ہر گھر میں سولر لگا ہوا ہے، ہر بلڈنگ پہ سولر لگا ہوا ہے. تو پہلے آپ نے نیٹ میٹرنگ کا خود ہی آپ نے اس کو پروموٹ کیا، اس کے بعد اس پالیسی سے بیک آؤٹ کرنا، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس کو میرا خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اس کو. نیپرا کی جب یہ ریپرزنٹیشن ہو رہی تھی، وہاں پہ پٹیشنر بھی ہیں، ندیم افضل چند صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کتنے % لوگوں نے اس فیصلے کو اپوز کیا. نیپرا میں انڈسٹریلسٹ بھی آئے ہوئے تھے، نیپرا میں سولرائزیشن والے بھی آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے اور لوگ آئے ہوئے تھے، سینکڑوں لوگ تھے. اور یقین جانیے سوائے واپڈا کے محکمہ کے یا ڈسکوز کے نمائندوں کے 99% لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں عام لوگوں کے اوپر، ان انویسٹرز کے اوپر، ان چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے اوپر، فارمرز کے اوپر. میں کورٹ میں جاؤں گا، ہائی کورٹ میں خود پٹیشنر بنوں گا، کیونکہ میں نیپرا میں بھی گیا تھا اور میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک جاؤں گا. اور یقین جانیے اکیلا بھی کھڑا ہوا تھا جھنڈا لے کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، میں کھڑا ہو جاؤں گا. کوئی اٹھاتا ہے اٹھا لے، کوئی مارتا ہے مار دے. مفتی صاحب، سوائے ایک آدھ حکومتی وزیر کے میں نے کسی کو اس فیصلے کو سپورٹ کرتے نہیں سنا. اٹس اے ویری ان پاپولر ڈیسیژن. کوئی بھی سیاسی جماعت جتنی مرضی وہ ان پاپولر ہو، وہ اس طرح کے فیصلوں کے اوپر وہ نہیں جاتی. وہ ظاہر ہے اس کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. بنیادی وجہ سمجھائیے گا. 2+2 سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی منطق کے اوپر نہیں بیٹھتا. عوام اس کے خلاف بات کریں گے، عوام کے اندر رائے بنے گی حکومت کے خلاف. پھر بھی وہ کیا وجوہات ہیں کہ بجلی دینی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لینا ہے، بجلی واپس لینی ہے، اب جو بیچارہ سولر پروڈیوسر ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانا ہے. کیا روکنا چاہ رہے ہیں مزید جو ہے سولرائزیشن جو ہے اس کو اندر کی خبر بتائیں کہ اس کے پیچھے ہے کیا، منطق کیا ہے؟ گزارش کہ جو حسن بھائی نے بات کی نا کہ ایک پالیسی کا تسلسل تو ہونا چاہیے نا. آپ نے ایک پالیسی دی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ لگاتے تو سب لوگ کوئی بڑے شوگر مل کے مالکان نہیں ہوتے جو اپنے گھر پہ سولر لگاتے ہیں. لوگ کمیٹیاں ڈال کے سولر لگاتے ہیں، لوگ رشتہ داروں سے ٹیکس لے کے سولر لگاتے ہیں، مطلب اور لوگوں کی برا حال ہوا ہے بجلی کے بل سے، اس لیے سولر لگاتے ہیں. کوئی الیکٹریکل انجینئر تو سارے نہیں بیٹھے ہوئے نا چوکیا لگا رہے ہوں. اب اس کو آپ نے ایک 8 مہینے پہلے کسی نے جس کی 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے تنخواہ دی، اس نے کوئی سولر لا کے لگا دیا. آج آپ نے بولا کہ نہیں ہم چینج کر دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ بجلی کے محکمے کو اس سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہو رہا اگر جو پرانے والے صارفین ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ سارے کے سارا جو ٹیکس ہے وہ تو ایف بی آر لے کے جا رہا ہے. جو آپ نے جو بجلی بیچنے پہ بھی ٹیکس لے رہے ہو، خریدنے پہ بھی ٹیکس لے رہے ہو، دونوں تو ایف بی آر لے کے جا رہا ہے. تو بجلی کے محکمے کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ ایگزسٹنگ صارفین سے. نئے صارف کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی تم سے ہم 8 روپے 12 پیسے کی بجلی لیں گے، تو نیا صارف نہیں دے گا، وہ تو اپنی بیسٹ بیٹری لگا لے گا. اب تو بیٹریاں بھی سستی ہو گئی ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کے سامنے آپ نہیں لڑ سکتے. جب امریکہ میں گاڑی آئی تھی نا تو اس وقت بڑا شور مچا تھا کہ بھائی یہ جو گھوڑا چلانے والے گاڑی والے جو ہیں ان کو نوکریاں کیا ہوں گی، سب لوگ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ گاڑیاں تو نہیں روک سکتے تھے نا کہ گھوڑے گاڑی کی نوکری کے لیے. اسی طرح آپ یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتے. اگر لوگ گھروں میں 18 روپے کی سولر بجلی بنا لیں گے تو نہ آپ سے کوئی 45 روپے کی لے گا، نہ آپ کو 8 روپے کی بیچے گا. یہ مطلب خام خیالی والی چیزیں. آپ نے یہ پالیسی
اور پھر 6 مہینے پہلے بھی اویس لغاری صاحب نے کوشش کی تھی, جب بھی میرے اور اویس بھائی کے بڑے ٹویٹس بھی ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہے. اس کے بعد شہباز صاحب نے اس کے اوپر واپس سے ایک مرتبہ غور کیا تھا, اور یہ جو اتنا بلو بیک آیا ہے پچھلے 2 دنوں کے اندر, تو شہباز صاحب میرے خیال سے تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں. اور اگین لائک آئی سیڈ کہ اگر آپ سچ مچ یہ کہہ رہے تھے کنزیومرز کی خاطر, کہ غریب کنزیومر کی خاطر, بالکل صحیح ہے, پھر ان کو فائدہ ہونا چاہیے تھا. مسٹر صاحب ایک اور بڑا اہم, جی بالکل, ایک بہت اہم ایشو ہے, یہ ہے کہ 20 جولائی 2024 کو گوہر اعجاز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا انگریزی کے اندر. انہوں نے یہ بتایا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی چارجز میں اس کی شکل میں کتنا پیسے دینے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جنوری 2024 سے مارچ 2024 کیپیسٹی پیمنٹ 150 جو بلین روپیز ہر مہینے ہم نے دیا. اس کے بعد وہ 4 آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں, ان کو 1000 کروڑ روپیہ ایچ کو پر منتھ دینا پڑا. اور اس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 40 فیملیز ہیں جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی, ملک کا کوئی بلا نہیں ہوگا, اور یہ جو آئی پی پیز کا جو جن ہے اس کو آپ کو بوتل میں بند کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگلے دن ایک اور وہ تحریر کرتے ہیں سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس کے اوپر. اس میں وہ اردو کے اندر یہ ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ 52% حکومت کے زیر ملکیت ہیں یہ آئی پی پیز, 28% پاکستان کے نجی شعبے کے زیر ملکیت ہیں, لہٰذا 80% پاکستانیوں کی زیر ملکیت ہیں یہ جو آئی پی پیز ہیں, اور ہمیں 60 روپے یونٹ فی بجلی فروخت کی جا رہی ہے صرف ان بد عنوان معاہدوں, بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے. اب 80% یہ جو آئی پی پیز ہیں پاکستان کے زیر کنٹرول ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فورن گارنٹیز ہیں, سوورن گارنٹیز ہیں, جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ہم پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کا حل کیسے ہوگا؟ ہمیں جو یہ تو گھر کے بندے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسن نے اپنے گھر پہ سولر لگا کے وہ اگر پاور پروڈیوسر بن گیا ہے یا چوہدری صاحب بن گئے ہیں تو ان سے ہم نے بجلی جو ہے سستے میں لینی ہے اور مہنگی واپس کرنی ہے, اور سیٹ سے جو ہے وہ ہم نے مہنگی لینی ہے بجلی. دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو ساہیوال کا پلانٹ ہے, پورٹ قاسم کا پلانٹ ہے, ہپکو کا پلانٹ ہے, یہ پلانٹ جو ہے نا یہ چائنیز لگے ہوئے ہیں, تو اس کو ہم وہ چائنیز ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے تھے. وہ زمانے میں جب میں وزیر تھا میں نے بھی کوشش کی تھی, ایمبیسڈر ایک دم پوائنٹ بلینک منع کر دیا تھا. ہم کو دوسرے ممالک کا بھی بڑا پریشر تھا کہ یار ان کو ذرا سا دیکھو, آئی ایم ایف کا بھی بڑا پریشر تھا, چائنیز تو بالکل ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ نے جو بکی بلو کی حویلی کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے اپنے پیسوں سے اور ایک پنجاب کی گورنمنٹ کے پیسے سے, اس کے اندر آپ نے فورن لونز لیے ہوئے ہیں, تو زیادہ پیمنٹ جو آپ نے کرنی ہے وہ سوورن گارنٹی کے سامنے فورن لونز میں کرنی ہے, تو وہ بھی ری نیگوشیٹ نہیں کرتے. لون پیمنٹ انہوں نے جو ری نیگوشیٹ کرے نا, دیکھو انہوں نے جو ری نیگوشیٹ کرے وہ 20 سال پرانے مشرف صاحب کے زمانے میں پلانٹس لگے ہوئے تھے جو کہ پاکستانی سیٹوں کے تھے اور بینکوں کے پیسے دے چکے تھے, تو اس کو انہوں نے جو بھی زور زبردستی کر کے ری نیگوشیٹ کیا ہے, لیکن اس سے مطلب 80 پیسے کا فرق پڑا ہے بجلی پہ, وچ از اگین 80 پیسے از ناٹ نتھنگ. لیکن اب جیسے 450 ارب روپے تو ہم اٹامک انرجی کمیشن کو دیتے ہیں, وہ بھی پاکستانی ادارہ ہے لیکن وہ اپنی جیب میں تھوڑی رکھتا ہے, وہ آگے جا کے چینوں کو دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے بینکوں کو دے رہا ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ 2-3 سالوں میں کیونکہ کول کے پلانٹس کی بڑی پیمنٹ ختم ہو جائے گی کہ پیمنٹیں کم ہو جائیں گی, تو یہ بات درست نہیں ہے. جو ہم دیگر اور چیزیں لگا رہے ہیں, جو ہائیڈل کی بات کر رہے ہیں, جو نیوکلیر اور پلانٹس لگا رہے ہیں, ہماری پیمنٹس تو بڑھتی رہیں گی. تو ہم کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ مزید پاور پلانٹس نہیں لگانے چاہیے. بجلی کے سیکٹر کو آپ نے فور پرائیویٹائز کرنا ہے. دیکھیں جب تک آپ پرائیویٹائز کر دیں گے اور اس کی ایک ہول سیل مارکیٹ نہیں کریں گے جس میں لوگ فریلی بائی سیل کریں, نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز, ہمارا جو ریگولیٹر ہے نیپرا یا ہوگرا, یہ تو کمپلیٹلی مطلب اس کی کوئی افادیت نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت نے کنٹرول کر لی ہے. جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ کمپنی دے دیں گے اور یہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹرز ہوں گے تو پھر وہ کنزیومر کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے. کیوں نیپرا نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بھائی جو 230 ارب روپے تم بچاؤ گے اس پالیسی کے تحت, اس پالیسی سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو سوال پوچھنا چاہیے تھا نا نیپرا کو کہ یار تم 1-2 روپے سب کے پاور کے کم کر دو. یہ سوال نیپرا نے کیوں نہیں پوچھا کہ صرف یہ تو سیل ٹیکس والوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو سیل ٹیکس والوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بجلی والوں کو. مطلب سو نیپرا از ناٹ آسکنگ دیز رائٹ کوسچنز آن بہاف آف دا کنزیومرز, اور اس کا کام تو کنزیومر کے بہاف پہ ریگولیٹری ہے نا جی, پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں پر, اس کو تو. لیکن سر یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اویس لغاری صاحب ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قابل وزیر ہیں یا وہ یعنی نالائق ہیں؟ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اویس بھائی بڑے قابل آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ سنسیئرلی کر رہے ہیں. مطلب اس میں مجھے مطلب کسی کی نیت پہ مجھے کوئی شبہ نہیں اور اویس لغاری کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں, ہم آج بھی بجلی اسی طرح بیچ رہے ہیں جس طرح ہم 2012 میں بیچتے تھے, جس میں ہم پنش کرتے تھے زیادہ بجلی خریدنے پہ,
کہ 200 سے 201 यूनिट पे चले जाओगे तो अगला यूनिट 600 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि सारे रेट्स चेंज हो जाते थे। हमको इस पे 2 पार्ट टैरिफ करना चाहिए। इस पे बड़ी इकोनॉमिक्स में रिसर्च हुई है, मतलब ये जो शायद बिजली वालों के महकमा वालों को नहीं पता कि 2 पार्ट टैरिफ होना चाहिए। एक फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए और इसकी जो बिजली की कॉस्ट है, एनर्जी की कॉस्ट है, वो वेरिएबल कॉस्ट एनर्जी की कॉस्ट पे लेके आनी चाहिए। जब आपकी एनर्जी कॉस्ट 10 रुपए है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वगैरह 8 रुपए और तो 18 रुपए की होती है, आप बिजली 60 रुपए की बेचते हैं तो अवैस लगारी को ले आओ या अफलातून को बिठा दो, बिजली नहीं बिकेगी, महकमे से बिजली हुकूमत को इस पे फैसला करना चाहिए। नजरसानी मेरे ख्याल में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का नोटिस आया है तो हो जाएगी। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।